پہلے کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کے تمام ارب پتی لوگ اپنا کالا دھن یعنی بلیک منی جمع کرتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے قانون کے مطابق سوئس بینک کے کسی بھی کسٹمر کی کوئی بھی ڈیٹیل دنیا کی کسی حکومت سے شیئر نہیں کی جاتی، لہٰذا یہ دنیا کے کرپٹ لیڈرز، پولیٹیشنز اور کرمنلز کی جنت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ان کرمنلز کی جنت ایک اور ملک بھی ہے جہاں پر اپنے ملک کا تمام پیسہ لوٹ کر یہ لوگ کھلے عام رہتے ہیں، مگر دنیا کا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قانون چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ کی۔ یقیناً یہ بات تو آپ نے بھی کئی دفعہ خود سے نوٹ کی ہوگی کہ دنیا کا کوئی بھی کرمنل یا پولیٹیشین اپنے ملک سے کسی بھی کرپشن یا دہشت گردی کے الزام کے بعد جب بھی فرار ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہی ملک ہوتا ہے، برطانیہ، خاص طور پر اس کا شہر لندن۔ اور وہاں جا کر یہ کرمنل اپنے ملک کے قانون کو منہ چڑھاتا ہے کہ تم لوگ تو چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ وہ خود واپس نہ آ جائے۔ لیکن کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں کہ برطانیہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان کا کون سا ایسا قانون ہے جو کہ ان کرمنلز کو پروٹیکشن دیتا ہے؟ اس کا آسان سا جواب ہے کہ جی ہاں، برطانیہ جان بوجھ کر ایسے کرمنلز کو پناہ دیتا ہے، اور ایسا وہ بلا وجہ نہیں کرتا، بلکہ ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ واقعی یہ کرمنل اچھا خاصا مال لوٹ کر ان کے ملک کے اندر آیا ہو۔ جیسے برطانیہ کی قابض فوج انڈیا سے تمام مال لوٹ کر برطانیہ کے اندر اکٹھی کرتی رہی، بالکل ویسے ہی آج بھی برطانیہ کی یہ شرط ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری کتنا بھی مال لوٹ کر ان کے ملک میں صرف 2 ملین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کرے تو وہ جب تک چاہے یہاں پر آرام سے رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید پروٹوکول دینے کے لیے اعزاز کے طور پر برٹش پاسپورٹ اور گولڈن ویزا بھی فراہم کیا جاتا ہے، جس سے وہ ساری زندگی یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا کے 170 ملکوں کے اندر بنا ویزا کے گھوم بھی سکتے ہیں۔ اس وقت ایک پاؤنڈ پاکستانی تقریباً 310 روپے کا ہے، اور اسی حساب سے 2 ملین پاؤنڈ 62 یعنی 62 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر انڈیا پاکستان کے امیر ترین کرپٹ لوگوں کا یہ شہر دوسرا گھر بن چکا ہے، جس کے مقابلے دنیا کے دوسرے ملک مثلاً امریکہ، برطانیہ وغیرہ بلیک منی کے بارے میں کافی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ برطانیہ میں غیر ملکی کرمنلز کو ان کے ملک کے حوالے کرنے کے لیے اس ملک کو سب سے پہلے برطانیہ کی عدالت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شخص جو کہ ان کے ملک کے اندر پناہ لے کر بیٹھا ہے یہ واقعی مجرم ہے، اور اگر اس کو واپس لے جایا گیا تو اس پر کسی بھی طرح کا ٹارچر نہیں ہوگا، کیونکہ یوکے میں ہیومن رائٹس بہت ہی سخت ہیں۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ایک مجرم کی گارنٹی لی جا رہی ہے کہ اس پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ٹارچر یا ظلم نہیں ہوگا۔ برطانیہ مجرم کی وکالت کرتا ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش کے اندر کیا کوئی ایک بھی ایسی جیل موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہاں پر اس مجرم کے ساتھ کوئی ٹارچر یا کوئی تشدد نہیں ہوگا؟ یعنی آپ کو قانونی طور پر الجھا کر برطانیہ دراصل یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ مجرم اور اس کا پیسہ اس کے ملک سے باہر جائے۔ اسی قانون کے تحت اگر کسی ملک کی گورنمنٹ برٹش ڈسٹرکٹ کورٹ سے کیس جیت جائے تو یہ کرمنل برٹش ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے، اگر وہاں سے بھی یہ گورنمنٹ جیت جائے تو یہ سپریم کورٹ پہنچ جائے گا۔ یوں اس پروسیس کے اندر ایک اچھا خاصا تھکا دینے والا ٹائم لگ جاتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر تو ویسے بھی کوئی حکومت اتنے ٹائم کے لیے تو ٹکتی نہیں ہے کہ اس کیس کو مزید ٹائم دے سکے۔ جب بھی کوئی بگوڑا برطانیہ کے اندر آ کر اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آ کر اپنی کمپنی کو کھولتا ہے، جسے خود برٹش حکومت ٹیکس کی چھوٹ بھی دیتی ہے، جس کے بعد یہ شخص مزید موٹیویٹ ہو کر اپنے اس پیسے کو اس کمپنی سے گزار کر بلیک منی کو وائٹ منی کے اندر بدل کر لیگل کرتا رہتا ہے۔ فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی جو کہ برطانیہ کے اندر آنے جانے والے تمام پیسے کو ریگولیٹ کرتا ہے، سن 2007 سے لے کر اب تک اس نے ایک بھی بلیک منی کا کیس رپورٹ نہیں کیا، جس سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس بلیک منی کو اپنے ملک کے اندر الاؤ کرتے ہیں تاکہ ان کی اکانومی اور کرنسی مزید اسٹرانگ ہو سکے۔ یہ سب پیسے کی گیم ہے۔ یہ لوگ ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں مگر کئی مرڈرز اور سنگین جرائم کے اندر ملوث مجرموں کو پناہ دیتے ہیں، اور ان کے مطابق اگر ان مجرموں کو ان کے ملک کے اندر زبردستی برطانیہ سے واپس لایا گیا تو یہ برطانیہ کی خود مختاری پر سوال ہوگا، اسے چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ جنگل کا قانون ہے، اور جو بھی طاقتور ہے وہ کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے، لیکن اپنے سے کمزور کے لیے۔ کیونکہ اب اگر یہی کیس آپ انڈیا پاکستان پر فٹ کریں کہ برطانیہ کا کوئی کرمنل وہاں کا پیسہ لوٹ کر برٹش پاؤنڈ انڈیا پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دے، تو کیا تب بھی برٹش حکومت کیا ان کے قانون کا بھی بالکل ایسے احترام کرے گی؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کے لیے ہم آج بھی غلام ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔